بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجومی اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے سپاہی گھوڑوں پر سوار نہروان کی طرف روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ اچانک اصحاب میں سے ایک اہم شخصیت پہنچی اور اپنے ساتھ ایک شخص کو لائی اور کہا، یا امیر المومنین، یہ شخص نجومی ہے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ نجومی نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اس وقت سفر نہ فرمائیں، کچھ دیر ٹھہر جائیں، یہاں تک کہ دن کے 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیوں؟ نجومی نے عرض کیا، چونکہ ستاروں کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ جو شخص بھی اس وقت روانہ ہوگا وہ دشمن کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہوگا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اگر اس وقت جس کے لیے میں نے کہا ہے سفر فرمائیں گے تو فتح یاب ہوں گے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری گھوڑی حاملہ ہے، اور کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس کا بچہ نر ہے یا مادہ؟ نجومی نے کہا، اگر حساب لگاؤں تو بتا سکتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے، ہر پوشیدہ شے کا خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں، اور وہ خدا ہی ہے جسے یہ علم ہے کہ رحم میں پرورش پانے والا کیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا جو تو کر رہا ہے۔ کیا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے بارے میں تجھے ہر طرح کا علم ہے، اور تو یہ جانتا ہے کہ کس وقت برائی اور کس وقت اچھائی مقدر میں ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی تیرے اس علم پر اعتماد و اعتقاد کرے تو پھر اسے خدا کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب فرمایا، خبردار، ہرگز ان چیزوں کے پیچھے نہ جانا، اس سے انسان غیب گوئی اور کہانت میں مبتلا ہوتا ہے، اور کاہن جادوگر کی مثل ہے، اور جادوگر کافر کے مانند ہے، اور کافر کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے چند جملے دعا کے فرمائے جو کہ خدا پر توکل و اعتماد کے سلسلے میں تھے۔ پھر نجومی کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں خاص طور سے تیرے دستور کے خلاف عمل کروں گا اور بغیر کسی تاخیر کے ابھی روانہ ہوں گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا اور آپ دشمن کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسرے اور جہادوں کے مقابلے میں اس جہاد میں آپ کو زبردست کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی، اور امام علیہ السلام کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو انہوں نے اپنے ہمراہ فوجیوں سے کی تھی کہ خدا کی قسم، نہ ان میں سے 10 باقی بچیں گے، نہ تمہارے 10 ساتھی مارے جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خوارج کے 9 لوگ بچ سکے اور حضرت علی علیہ السلام کے صرف 8 افراد شہید ہوئے۔ 8 افراد شہید ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔